بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 4 دن کا جو کانفلکٹ ہوا تھا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، وہ کہا جاتا ہے جناب 4 دن کا کانفلکٹ تھا. میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، ایک مرتبہ پھر یہاں پہ ریپیٹ کرنے میں مجھے کوئی حرج نہیں ہے. 4 دن کا کانفلکٹ نہیں تھا، میری نظر میں یہ کچھ گھنٹوں کا کانفلکٹ تھا. بلکہ اگر میں یہ کہوں پریسائسلی کہ 3 گھنٹے اور 45 منٹ کا کانفلکٹ تھا تو غلط نہیں ہوگا. اس میں جو انٹیلیجنس فیلئر تھا دیٹ واز آن پارٹ آف دا انڈینز جو تھے ان کی طرف سے انٹیلیجنس فیلئر تھا. اینڈ دے ور ٹیکن بائی سرپرائز. اور وہ جو سرپرائز ہم نے ان کو دیا، اسی سرپرائز میں پہلے ہی کچھ منٹوں میں، اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، پہلے ہی کچھ منٹوں میں ان کے کئی طیارے جو تھے وہ تباہ ہو چکے تھے. اور وہ اس جو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. جب ان کے طیارے تباہ ہونے شروع ہوئے پہلے ہی کچھ منٹوں میں، جب انہوں نے جناب یہاں پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی پاکستان کے اوپر، تو ان کی حالت یہ تھی انڈین ایئر فورس کی کہ انہوں نے اپنی ایئر فورس کے سارے جہاز جو تھے ان کو گراؤنڈ کر دیا تھا. سو مچ سو کہ جو جہاز ہینگرز میں تھے، جو بارڈر لائن کے ساتھ ملتے تھے، جو بھی ان کی یہاں پہ سٹرپس تھیں، وہ بھی جہاز انہوں نے 200 سے 300 کلومیٹر دور لے کر چلے گئے تھے. اینڈ دے ور سو جٹری کہ جناب انہوں نے کہا جناب کہ کوئی جہاز نہیں اڑ سکتا. سو انڈین ایئر فورس کا کوئی جہاز نہیں اڑ رہا تھا. ان کے پائلٹس جو تھے ان کی یہ حالت تھی کہ کوئی پائلٹ، انڈین پائلٹ جو تھا وہ کاکپٹ میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا. اب اس سچویشن کو اگر آپ سامنے رکھیں اور دیکھیں تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ایک ملک، اس کی فورس، اس کی ایئر فورس جو ہے وہ ساری گراؤنڈ کر دی جائے کچھ ہی منٹوں میں، اور اس کے بعد ان کے جہاز جو ہیں وہ بارڈر سے 200 سے 300 کلومیٹر دور کر دیے جائیں. تو اس سچویشن کو آپ کیسے لیں گے؟ اور پھر اس کے اوپر اینڈ ابو آل دیز تھنگس، اس کے اوپر جناب انڈین ایئر فورس کے لوگ جو ہیں، پائلٹس جو ہیں، وہ جہازوں میں کاکپٹس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے. کئی دفعہ یہ سننے کو ملا، کیونکہ اس کو حشش کرنے کی کوشش کی انڈین ایئر فورس نے، کہ ان کے جو پائلٹس تھے اپنے آفیسرز کی بات بھی سننا نہیں چاہتے تھے. اس کے بعد جب مودی نے سب کو بلایا، جب 4 دن کا کانفلکٹ ختم ہوا، تو مودی نے جب ایئر چیف، انڈین آرمی چیف، نیول چیف اور را کے چیف کو جب بلایا، تو مودی کے سامنے ایک بلیم گیم شروع ہو گئی. سب نے ایک دوسرے پہ بلیم ڈالنا شروع کر دیا. اسکول کے بچوں والی بات تھی، بٹ اینی ویز مودی جو تھا وہ خود پریشان ہو گیا کہ یہ آپس میں کیوں جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے پہ بلیم کیوں لگا رہے ہیں. حالت یہ تھی کہ جناب اس کا آؤٹ کم کچھ نہیں نکلا، اور وجہ یہ تھی جناب کہ اٹس آلویز دا مین بیہائنڈ دا ویلز. اور ہماری جو ایئر فورس تھی اس کے جہاز بہت کم تھے، لیکن ہم نے ایک اسٹریٹجی ایوالو کی. وہ اسٹریٹجی جو تھی اس کو ہم کہتے ہیں جناب کہ ساری فورسز کی، تینوں فورسز کی ملا کے کوہیژن تھی. وہ تینوں فورسز ہماری پاکستان کی ایئر فورس، نیوی اور آرمی، تینوں اکٹھے آپریٹ کر رہے تھے. جب ان کے سگنلز جو تھے، جو کاکپٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے انڈین ایئر فورس کے لوگ، جو ان کے سگنل آنے بند ہو گئے، یعنی کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کس جگہ پہ ہے، کہاں سے کیا آ رہا ہے، اور کہاں سے میزائل فائر ہو سکتا ہے، اور وہ کون سی لوکیشن میں ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ انہوں نے جانا کہاں ہے. تو اس سچویشن میں وہ کیا کرتے ہیں؟ میں اس کو آسان لفظوں میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ سگنل اگر نہیں آ رہے ہوں گے، ان کو جناب ڈائریکشنز پتہ نہیں چل رہی ہوں گی. میں نیٹی گریٹیز میں نہیں جا رہا، ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جا رہا، لیکن اگر ایک جہاز کے کاکپٹ میں بیٹھا ہوا ایک پائلٹ ہے انڈین ایئر فورس کا، اور اس کو یہی نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ ہے اور کس جگہ سے اس کو جناب ہٹ ہو سکتی ہے، جناب میزائل ہٹ ہو سکتا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ دے وینٹ بلائنڈ. اور اس سچویشن میں ان کو جناب پتہ چلا کہ PL-15 میزائل جو ہے ود ان سیکنڈز جو ہے ان کو ہٹ کرنا شروع ہو گئے. اور جب ان کو ہٹ کرنا شروع ہوئے تو اس وقت ان کی سچویشن بہت بری تھی. سو مچ سو کہ میڈیا کی یہ حالت تھی، انڈین میڈیا کی یہ حالت تھی کہ ہم نے سنا کہ جناب انڈین میڈیا والے کہہ رہے ہیں جناب کہ وہ سی پورٹ جو ہے لاہور میں، وہاں تک ہم لوگ پہنچ گئے ہیں. خیر میری کافی ایج ہوگی، میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ لاہور میں کوئی سی پورٹ ہو. پتہ نہیں انہیں سی پورٹ وہاں سے کیسے مل گیا، اور کوئی اتنی دور بھی نہیں تھا، ساتھ جڑا ہوا ملک ہے، کہ ان کو یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ لاہور میں سی پورٹ نہیں ہے.
اور کے پی کے میں بھی سی پورٹ نہیں ہے جو کہتے رہے وہ لوگ انڈین میڈیا والے. تو مجھے نہیں سمجھ آئی یہ کیوں. اور جو نام رکھا گیا سندھور آپریشن کا, اس کے ریزنز کیا تھے؟ سندھور جو ہے ایک فیمنسٹ نیم ہے, تو ایک فیمنسٹ ریزن اس کے, میں ٹھیک ہے اس پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر ایک نیا یہاں پہ ایک پینڈورا باکس کھل جائے گا اور پھر انڈین میڈیا میرے پہ جناب تنقید کرنا شروع کر دے گا اور پھر مجھے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, زیرو کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن سندھور نام کیوں رکھا گیا, یہ پوچھنا چاہیے انڈین لوگوں کو, انڈین عوام کو پوچھنا چاہیے, ہندوستانی لوگوں کو پوچھنا چاہیے کہ سندھور کا نام کیوں رکھا گیا. اب یہ ساری چیزیں اگر میں یہاں پہ ڈسکس کروں تو, اور اس کے بعد ہم دیکھیں کہ جناب ہماری ایئر فورس, ہماری نیوی جو ہر وقت تیار تھی اور وہ بھی ان کو وہ سرپرائز دے سکتی تھی جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. وہ اپنی پوزیشننگ چینج کرتے رہے. ان کے جو جہاز تھے, انڈیا کے جو جہاز تھے, وہ اپنی پوزیشننگ ضرور چینج کرتے رہے اور اس میں جناب وہ کوشش کرتے رہے, بتاتے رہے کہ جناب وی آر گوئنگ ٹو کم اپ, وی آر گوئنگ ٹو اسٹرائک خدا نخواستہ پاکستانی نیوی کو. لیکن ایسا ہوا نہیں اور ہم تیار تھے. اسی طرح ہماری جو آرمی تھی وہ بھی تیار تھی. اور آپ نے کبھی فوٹیج ضرور دیکھی ہوگی جناب سوشل میڈیا پہ کہ جب ہم نے, ہماری فوج نے جب بارڈر پہ جب جہاں سے میزائل پھینکنے شروع کیے چوکیوں پہ, تو وہاں پہ سفید جھنڈے جناب نظر آنا شروع ہو گئے کہ جناب بس کر دو, ساڑی بس ہو گئی. کئی فون آئے اور کئی فون انڈیا سے آئے پاکستان میں لوگوں کو, اور وہ یہ کہہ رہے تھے, ریکویسٹ کر رہے تھے کہ 1.5-2 دن ہو گیا انڈیا کے اندر 75 سے 80% بجلی نہیں ہے, تو بجلی تو ساڑی بحال کر دیو. تو جب یہ سچویشن ہو اور ہماری فوج جو ہو یونائٹڈ ہو اور پیچھے کھڑی ہو ہماری عوام, تو پھر کون پنگا لے سکتا ہے؟ ان سب چیزوں پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا, کیونکہ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ فوجی جو ہے چاہے اس کا رینک کوئی بھی ہو, وہ سینے پہ گولی صرف اور صرف اس لیے کھاتا ہے کہ ہم لوگ آرام کی نیند سو سکیں. اور اسی لیے وہ جناب گولی کھاتا بھی ہے کیونکہ اس کے بھی بچے ہیں, یہ نہیں کہ اس کے بچے نہیں ہیں, اس کے بھی بچے ہیں, اس کی بھی فیملی ہے, لیکن وہ صرف اور صرف گولی سینے پہ اس لیے کھاتا ہے کہ ہم لوگ آرام کی نیند سو سکیں. سو ہمیں ان کو جناب یاد رکھنا چاہیے, ان کو سلام پیش کرنا چاہیے اور ان کی فیملیز کا خیال رکھنا چاہیے, جو کہ ہم بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں. لیکن آن دا ادر ہینڈ دیکھا جائے تو وہاں پہ ڈی مورال ہوئے ہوئے فوجی جو ہیں, جو انڈیا کے فوجی ہیں, وہ ڈی مورال ہوئے ہوئے. مجھے نہیں سمجھ آتی یہ لائن میں کیوں سب کو کھڑا کر کے میڈیا کے سامنے بٹھا کے انڈیا کے فوجیوں کو کیا کہلوانا چاہتے ہیں, کیا بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو. بٹ میرے خیال میں دوز ٹائمز آر اوور. جو مارکیٹ کرتا رہا انڈیا پوری دنیا کو پچھلے تقریباً 2 دہائیوں سے کہ جناب وہ اس ریجن کا تھانے دار بن سکتا ہے, وہ ختم ہو گیا. کہ جب باری آئی اس کو اپنا آپ کو پروف کرنے کے لیے, تو وہ وہاں پہ ڈیلیور نہیں کر سکا. الزامات جو ہیں وہ لگتے رہتے ہیں, اور ہمارے پہ بھی الزام لگایا گیا کہ ہم نے خدا نخواستہ کو دہشت گردی کر دی. دہشت گردی آپ کرتے ہیں, ہماری امام بارگاہیں ہوں, ہماری مساجد ہوں, اسکول ہوں, آپ لوگ دہشت گردی کرتے ہیں. اور آپ نے ایک نیا یہاں سے ڈائریکشن ڈھونڈا کہ آپ افغانستان سے پاکستان کے اندر یہاں پہ دہشت گردی پھیلائیں گے. لیکن وی آر ریڈی فار ایوری تھنگ, اور ڈونٹ ٹیک اس لائٹلی. میں بس یہ پیغام آپ کو ضرور دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو, کیونکہ عوام جو ہے ہندوستان کے وہ اچھے لوگ ہیں, وہ چاہتے ہی ہیں کہ ہمارے دونوں ملکوں کے لوگ جو ہے اکٹھے رہ سکیں, اکٹھے مل جل سکیں, ایک دوسرے سے محبت کے کریں. لیکن کرتے بھی ہیں, لیکن جو بیٹھے ہوئے ہیں ایٹ دا ہیلم آف دا افیئرز ان انڈیا, ان کا مائنڈ سیٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, اور اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے.